اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سید فرحت عباس جعفری محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام تاریخ کربلا لے کر حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا کے تناظر میں جو عوام کار فرما تھے ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا میں شامل مختلف شخصیات کے کردار کے حوالے سے علماء اکرام سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کے یا جتنے بھی اس واقعہ سے ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ اس پروگرام میں شریک علماء اکرام سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آج 9 محرم الحرام ہے، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ سید اظہر حسین نقوی صاحب اور جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب۔ پروگرام کے آغاز میں ایک منقبت اور اس کے بعد پروگرام میں شریک علماء اکرام کی طرف جاؤں گا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ زمین اور آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین اور آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کہ اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اور لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، 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 کہ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کہ کسی کے خاندان میں حسین
نساء کوئی نہیں، اور لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، کہ دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کہ اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ بے شک مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، تو میں قبلہ کی طرف پہلے پروگرام کے آغاز میں ان کی طرف رجوع کروں گا، اور قبلہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام، اس کے مختلف حوالے سے اس کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے کہ اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اہداف کیا تھے، جس میں عمل بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے علاوہ ذبح عظیم کا تسلسل کہ جو حضرت اسماعیل کی قربانی تھی، وہ جو اس کو آگے کس طرح اس ذبح عظیم میں بدل دیا گیا، اور اس کے علاوہ صبر اور رضا الہی کا بہترین جو عملی نمونہ ہے، صبر و استقامت کا بہترین نمونہ، اس کے علاوہ اہل بیت سے جو محبت کے حوالے سے رسول خدا نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے کل سالکم، اسی حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح آپ نے پچھلے پروگراموں میں بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قیام کے حوالے سے جو اس کے مقاصد تھے، جو اہداف تھے، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی، آج بھی تھوڑا سا امام کی شخصیت اور ان کے اہداف جو تھے قیام کے، اس حوالے سے گفتگو فرمائی۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقان المجید وقولہ الحق، یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام ہے، آج محرم ہے، اور بات
شب عاشور جو ہے وہ شروع ہوا چاہتی ہے. جی یہ جو سورہ فجر کی آخری آیات ہے 27-28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس حالت میں اپنے پروردگار کی طرف جا کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو. تو سورہ فجر کی یہ جو آیات ہیں اس کے بہترین مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جو کہ ذبح عظیم بھی ہے. ہم نے پہلے حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر کیا اور حضرت اسماعیل کو قربان گاہ تک لے گئے، اور جب دونوں باپ اور بیٹا تسلیم ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن رکھ، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ جو اسماعیل کی نسل سے آنے والے امام حسین علیہ السلام ہیں وہ ذبح عظیم قرار پائیں. لہٰذا فرمایا گیا وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کا فدیہ دے دیا. وہ جو تنبا جنت سے آیا تھا وہ فدیہ قرار پایا. کیوں قرار پایا؟ یہ بہن عظیم سبب اس عظیم قربانی کے، اور وہ عظیم قربانی کون سی ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ فکر آنیے ذبح عظیم آمد کے سر. اللہ اللہ کے باپ ہے کہ وہ بسم اللہ کی آ کا نقطہ ہے، یعنی مولا کائنات علیہ السلام، اور بیٹا ہے کہ جو ذبح عظیم کی تفسیر بن کر آیا ہے. جی اور اسی طرح فرمایا کبھی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. یہ اہل حرم کی یہ داستان ہے، وہ ہجرت کرتے ہیں، مہاجرت کرتے ہیں، غربت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں. یہ اہل حرم اور خاندان نبوت و طہارت کا یہ شیوا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کی انتہا حسین ہے جس قربانی کی ابتدا اسماعیل نے کی. تو یہ سورہ فجر کی جو آیات ہیں، اور سورہ فجر کو کہا جاتا ہے امام حسین کا سورہ ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ پلٹ رہا اپنے رب کی طرف سے اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور مولا حسین علیہ السلام نے بھی تمام قربانیاں دے کر، اور جب اپنی قربانی کی نوبت آئی تھی بہارزن کہ قضائی و تسلیم لامر، پروردگار تیری میں رضا پر راضی ہوں، تیرے رضا کے سامنے تسلیم ہوں. تو یہ مولا علیہ السلام ہے جو نفس کے مالک ہیں. تو کربلا نے سبق کیے ہیں اور جو اس سے نکلے ہیں وہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بیان کیے ہیں. آج دو تین کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ضمیر کی بیداری، امام حسین علیہ السلام کی لوگوں کے ضمیر کو چھوڑ ڈالا. ابھی تک خواب غفلت تھے اور انہیں بنی امیہ بھی اسلام کے خیر خواہ کے قریبی نظر آ رہے تھے. ہوش آ گیا جب اسلامی کے چہرے پر امام حسین کے خون کے چھینٹے پڑے تو انہیں احساس گناہ ہوا کہ انہوں نے رسول پاک کے نواسے کے ساتھ کیوں نہ کیا. اس کے بعد قیامت توابین ہے، جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا اب وہ شرمندہ تھے اور خود کو گناہگار تصور کرتے تھے. لہذا اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے حکمرانوں کے خلاف جو ظالم تھے اپنے بغاوت بلند کیا، اور ہر موقع پر یہ مروان اور یہ جو لوگ حکومت کر رہے تھے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور ان سے لڑے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو اہل بیت سے محبت
جس کو قرآن مجید نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا اجر تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو لہذا رسول پاک کی رسالت کا اجر جو چیز قرار پائی ہے محبت ہے۔ قیام امام حسین سے معاشرے میں ایک بیداری اور ایک نئے اخلاق نے جنم لیا، اور وہ تھا اہل بیت سے محبت اور ظالموں سے نفرت، کیونکہ انسان ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم سے نفرت کرتے ہیں۔ عرب کے قبائل اور عام اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین اور دیانت کو بیچ دیتے تھے، لیکن اس کے برعکس حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز کو چھوڑ کر عزت کی موت کو گلے لگایا اور وقت کے امام پر اپنی جانوں کو نشاور کر دیا۔ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا نمونہ تھا۔ اس نے انقلابی روح ایجاد کی جو کہ امام حسین کے قیام سے پہلے مفقود تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے لوگوں میں طاغوت کے خلاف بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ امام حسین کے قیام نے لوگوں کو کس دیا کہ ظلم کے سامنے نہ جھکیں، اپنی انسانیت کا سودا نہ کریں اور اسلام محمد کے دفاع کے لیے بڑی سے بڑی قربانی تدریگ نہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اور ان کے خلاف انقلابی نظمیں لکھی، نعرے لکھے، امام کے خون کا بدلہ لینے کی تحریکیں وجود میں آئیں۔ امام حسین کی شہادت کی کچھ عرصے بعد انقلاب توابین اور انقلاب مدینہ واقعہ ہو رہا پیش آیا۔ اس کے بعد امیر مختار سختی نے 86 ہجری میں کوفہ میں انقلاب برپا کیا اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ انقلاب زید بن علی جو ہے وہ مارج وجود میں آیا۔ بنی عباس نے بھی امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور رضائے آل محمد کے لیے تحریک چلائی، اور ان تحریکوں میں لوگ آزادی اور عدالت کے خواہ ہوئے۔ امام حسین کے قیام کی بدولت یہ سب چیزیں مارج وجود میں آئی، اور قیامت تک آزادی کی ہر تحریک کا قائد اور حریت کا درس جو امام حسین نے دیا ہے اسی سے انسان جو سیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز شامی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بیت جی قبلہ جی جی جو امام حسین کے اس قیام نے دیا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ دین پر ہر چیز کو قربان کرنا سیکھو۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کر دی، اپنی ذات کا امتحان، اپنے بچوں کا امتحان، اپنے خاندان کا امتحان، اپنی اولاد کو ہر چیز کو قربان کر دیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بلکہ میں آپ کے الفاظ کی ترجمانی چند اشعار میں کروں گا کہ حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز شاہ جو دیکھی تو انبیاء نے کہا، نماز شاہ جو دیکھی تو انبیاء نے کہا، خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے، خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے۔ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ، یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ سلام کرتے ہیں پتھر رسول ایسا ہے، سلام کرتے ہیں پتھر رسول ایسا ہے۔ حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے۔ اور پسر کے سینے سے برچھی نکالے صبر کرے، امام دنیا میں پسرے بطول ایسا ہے، امام دنیا میں پسرے بطول ایسا ہے۔ قبلہ صاحب 9 محرم الحرام
آج شب عاشور، کل کا دن روز عاشورہ ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں جو آج کی شب کے حوالے سے جو مختلف واقعات ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ سبحان النجاۃ، اللہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً 10ویں کی رات کے جو ہیں بہت سارے واقعات جی کتب میں موجود ہیں۔ یہ 10ویں کی رات خاص طور پر خانوادہ عصمت و طہارت کے لیے نہایت ہی مشکل اور اضطراب کی رات تھی۔ جی جی، بلکہ یقیناً- تاریخ میں قبلہ یہ بھی ہے کہ امام نے یہ رات مانگ کے لی۔ یقیناً جی جن کے سامنے یہ سب کچھ ہو اللہ کہ 3 دن سے بھوک اور پیاس کا عالم ہے، بچے بلبلا رہے ہیں اور اشقیاء جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک رات اور دے دے۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام نے جو رات مانگی ہے، کیا زندگی کے لیے مانگی تھی اللہ اکبر۔ یا کچھ اور مصلحت تھی؟ تو یہاں پر صاحب تواریخ نے لکھا ہے کہ اس کی بہت ساری مصلحتیں تھیں، بے شک کوئی ایک مصلحت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ مصلحتیں جو ہیں تحریر کیا ہے۔ پہلی مصلحت وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ چاہتے تھے کہ عبادت خدا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، گریہ وزاری کریں۔ تو پہلا جو مقصد یا مصلحت یہ تھی کہ اس رات میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد اور اصحاب یہ چاہتے تھے کہ یہ رات جو ہے پھر عبادت خدا میں گزاریں، اور لکھا ہے کہ اس رات کا عالم یہ تھا کہ خیموں سے اس طرح بھن بھناٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے چھت سے مکھیوں کے بھن بھناٹ کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس طرح قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے۔ یہ پہلی مصلحت علماء نے لکھی ہے کہ پہلی مصلحت جو امام کا مقصد یہ تھا کہ اس رات کو ہم عبادت کریں۔ دوسری مصلحت جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اپنے اصحاب پر یہ واضح کر دوں کہ یہ یقیناً جنگ ہو کر رہے گی اور اس میں قتل و قتال ہوگا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ تو یہی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو یہ آگاہ کیا اور اصحاب کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کل میدان ہوگا اور اس میں قتل و قتال ہوگا اور ہم اس میں مارے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ تاکہ امام چاہتے تھے کہ آج بھی ابھی بھی وقت ہے کہ یہ اپنا بصیرت کے ساتھ، اپنے اعتماد و یقین کے ساتھ فیصلہ کر لیں۔ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ امام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہتے ہوئے مارا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے
خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں یہ بیان کیا۔ تو جب امام عالی مقام نے یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو آگاہ کیا تو تاریخ والا لکھتا ہے کہ سب سے پہلے جناب عباس کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی لما نفعل یا لما نعمل، ہم یہ کام کیوں کریں جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہیں، تو ہم یہ کیوں کریں؟ لنبقى بعدک، تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ لا ارانا اللہ ذالک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ خدا ہمیں وہ دن ہی نہ دکھائے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ اللہ، کیا جذبات ہیں، کیا ایمان کا تقاضا ہے، کون سی ایمان کی منزل ہے کہ امام بتا رہے ہیں کہ کل سب قتل کیے جائیں گے، سب شہید کر دیے جائیں گے، سب مارے جائیں گے، اور جناب عباس کے جذبات دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے، دوسرے جو بھائی تھے، جناب عباس کے 3 بھائی اور بھی کربلا کے میدان میں تھے، انہوں نے یہی جذبات کا اظہار کیا۔ پھر آپ کے بیٹوں نے، بھانجوں نے، بھتیجوں نے اسی طرح جو ہے اظہار کیا۔ اب جب اصحاب کی باری آئی تو صاحب تاریخ لکھتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم ابن اوس جا جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ عجیب خطاب کیا ہے مسلم ابن اوس جا نے، کہا نواس رسول، فرزند علی و بطول، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک میرے ہاتھ میں نیزہ رہے اور میں ان کے سینوں میں نیزہ مارتا رہوں، اور جب نیزہ ٹوٹ جائے تو تلوار میرے قبضہ میں ہو اور تلوار چلاتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جذبات ہیں، اور اس کے بعد میں مارا جاؤں۔ جب مسلم ابن اوس جان نے یہ خطاب کیا تو اس کے بعد سعید ابن عبداللہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے لڑتے ہوئے راہ خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی میں جلا دیا جائے، تو میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ شب عاشور کے ہیں، جی شام جو 10ویں کی رات ہے اس کے یہ واقعات ہیں۔ اچھا، ان کے بعد پھر زہیر ابن کین کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ امام کی اس جماعت میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ پہلے کسی دوسری جماعت میں سے تھے، لیکن جب امام نے دعوت دی اور وہ آئے اور امام نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، تو پھر وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ ان کے جذبات بھی یہی تھے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی معیت میں، آپ کی اطاعت میں لڑتے ہوئے مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، بلکہ 1000 مرتبہ اللہ اس طرح مجھے مارا جائے اور زندہ کیا جائے، لیکن نواس رسول آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک اور مصلحت جو ہے صاحب تاریخ نے لکھی ہے کہ یہ جو 10ویں کی رات لی گئی ہے اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ مد مقابل جو ہیں وہ بھی سوچ و بچار کر لیں، اور لکھا ہے صاحبان مقتل نے کہ 32 بندے اس رات کو یہ فیصلہ کر کے امام کی جماعت میں آ گئے، اور جناب ہور بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اب جناب ہور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا وہ پہلے حملہ کے بعد آئے ہیں جو صبح کو حملہ کیا گیا، یا اس سے پہلے آ چکے تھے؟ اس میں اب راویان کا اختلاف ہے، لیکن جناب ہور بھی امام کے لشکر میں شامل ہو کر اسی راستے پہ شہید ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مختلف شخصیات کا آپ نے گفتگو فرمائی کہ ان سے حوالے سے بے شک اس رات کے
بہت سے واقعات ہیں، شاید 2-3 پروگرام بھی آپ کے لیے کافی نہ ہوں۔ امام نے تقسیم کیا تھا اس رات کو 3 حصوں میں، جی جی جی، ایک اصحاب کے ساتھ، ایک عبادت الہی میں، اور ایک خیمہ گاہ مخدرات کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو یہ واقعات تو بہت جی زیادہ جی، ہیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ جہاں امام نے بہت سی قربانیاں راہ خدا میں کربلا کے اندر پیش کی، وہاں انہوں نے ہم شکل رسول خدا اپنے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کو بھی راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں آپ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت اور جو ان کی شہادت ہے اس کے حوالے سے مختصر طور پر ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 3 فرزند ہیں۔ ایک کا نام ہے علی اور اس کو کہتے ہیں علی اکبر، دوسرے کا نام ہے علی جس کو کہتے ہیں علی اوسط، جی اور تیسرے ہیں علی اصغر۔ تو تینوں کا نام علی ہے، لیکن حضرت علی اکبر چونکہ بڑے تھے، مشہور تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ ان کی عمر مبارک 18-19 سال تھی، لیکن جو محققین کہتے ہیں ان کی عمر مبارک 27 سال تھی، اور وہ بڑے تھے اس لیے ان کو اکبر کہتے ہیں۔ اور امام زین العابدین کی عمر مبارک 22 سال یا 23 سال، اور ان کے فرزند حضرت امام باقر بھی 3 سال 6 مہینے کے تھے، وہ بڑا ہو چکے تھے۔ اور حضرت علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے، کربلا میں حضرت کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہوئی ہے، جی اور امام حسین علیہ السلام کی نسل امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی ہے۔ جی حضرت علی اکبر جو وہ حضرت کے فرزند ہیں، اور چونکہ آپ نبی مصطفیٰ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک جو ہے ان جیسا ان کا چہرہ مبارک تھا، اور بالکل ہو بہو پیغمبر اسلام کی شکل۔ اور اس پر سب سے بڑی جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے اس فرزند کو بھیجنے لگے ہیں میدان کارزار میں، آپ نے فرمایا اللہم اشہد فقد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہا گواہ رہنا، اب میں اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو اس دنیا میں شکل و شمائل، اخلاق و اطوار اور کلام و گفتار میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ جی 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 اے پروردگار، ہم کبھی تیرے رسول کی زیارت میں مشتاق ہوتے تو ہم اس کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ عزیزہ نگرامی، وہ فرزند اسلام پر، دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جو شکل میں، صورت میں، اخلاق میں، گفتار میں، کردار میں امام حسین علیہ السلام کے بقول کہ وہ رسول پاک کے مشابہ، صرف صورت میں نہیں بلکہ بات کرنے کے انداز میں، اخلاق میں، کردار میں۔ اور اس کے بعد امام حسین نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو تمام جہانوں کے لوگوں پر ترجیح دے کر نبوت اور امامت کے لیے چن لیا۔ یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔
عزیزان گرامی، کیونکہ ہم ذبح عظیم سے شروع کیا ہے اور اس کو انہی پس منظر میں بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری چلا دی تو جناب جبرائیل امین پیغام خداوندی لے کر اترے اور حضرت اسماعیل بچ گئے۔ اس موقع پر باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر گریہ کر رہے تھے اور ذبح عظیم کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ادھر کربلا کے خلیل حضرت امام حسین اپنے کربلا کے اسماعیل یعنی اپنے بیٹے جناب علی اکبر کے سرحانے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچ کر حضرت نے فرمایا اللہ دنیا بعد کل افا، اللہ اے میرے بیٹے علی اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ اور پھر اس قربانی جو کہ آپ نے کربلا میں پیش کی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، تو جس طرح سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اسی طرح حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور فرمایا رضن برضا کا و تسلیما لامرے کا، پروردگار تیری رضا کے سامنے میں راضی ہوں اور تیری قضاء و قدر پہ میں تسلیم ہوں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی قربانی پیش کر دی اور جب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادہ علی اکبر کی قربانی بھی امام حسین علیہ السلام نے راہ خدا میں پیش کر دی۔ چند اشعار اسی ضمن میں کہ زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے اور ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے اور شبیر کے صبر پر تقدیر رو پڑی ہے، شبیر کے صبر پر تقدیر رو پڑی ہے، جب سینہ اکبر سے برچھی کو نکالا ہے، جب سینہ اکبر سے برچھی کو نکالا ہے اور عمران کے چمن کی پاکیزہ تو کلی ہے، زینب تیرے خطبوں کا انداز نرالا ہے، زینب تیرے خطبوں کا انداز نرالا ہے اور جگر حسن کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں رن میں، جسے ثانی زہرا نے آغوش میں پالا ہے، جسے ثانی زہرا نے آغوش میں پالا ہے اور بانوں پہ کیا ہے گزری اس وقت خدا جانے، بانوں پہ کیا ہے گزری اس وقت خدا جانے، جب لاشائے اصغر کو نیزے پہ اچھالا ہے، جب لاشائے اصغر کو نیزے پہ اچھالا ہے، زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔